یہ جو خبر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دل کو خوش کرنے والی بھی ہے اور دل کو تکلیف دینے والی بھی ہے، لیکن یہ رپورٹ آپ کو دھیان سے سننا چاہیے اور باضابطہ طور اس رپورٹ پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جموں کشمیر گورنمنٹ نے یہاں پہ اولڈ ایج ہومز بنائے ہیں، ڈے کیئر ہومز بنائے ہیں ان بزرگوں کے لیے جن کو بچوں نے گھر سے باہر نکالا ہے یا جن کا کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے اب باضابطہ طور کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس میں ایسے ڈے کیئر ہومز یا اولڈ ایج ہومز بنائے گئے ہیں جن کی کیپیسٹی 24 سے لے کر 50 ہے۔ کچھ ایسے اضلاع ہے جموں کشمیر وادی کشمیر میں جہاں پہ کچھ ایڈمیشنز بھی ہوئے، کچھ بزرگوں نے ایڈمیشنز بھی کیے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، بہت سارے ایسے واقعہ آپ نے بھی سنے ہوں گے، کیسے بزرگ جو ہے ہمارے بزرگ وہ سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، جب ان کو وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، ہر ایک مذہب میں ماں باپ کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ ایک ماں باپ ہی ہے جو ایک بچے کو بڑا بناتا ہے اور اس کے بعد وہ آفیسر بن جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، لیکن ماں باپ ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کی شفقت سے ایک بچہ بڑا آدمی بن جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی شفقت سے ہی، ان کی دعاؤں سے ہی وہ آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب جموں کشمیر پرشاسن کو کیوں یہ ضرورت پڑی کہ وہ کشمیر کے 10 ڈسٹرکٹس میں یہ ڈے کیئر ہومز یا اولڈ ایج ہومز بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کو بتائیں، ایک ماہ میں یہ ڈے کیئر ہومز یا اولڈ ایج ہومز تیار ہوں گے، یہ آفیشلز کا کہنا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنا ضروری ہے، یہ وہ ماں باپ ہے جنہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے، جنہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہوتی ہے، تب جا کے آپ اس مقام پہ ہے۔ لیکن جب آپ ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ ہم نے سنا ہے کشمیر پرور ہے، لیکن اس پرور کی صورت حال یہ ہے کہ اب یہاں پہ بھی اولڈ ایج ہومز بنائے جا رہے ہیں۔ بچے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالتے، اس بوڑھی عمر میں بھی جب یہ بوڑھے ہو جاتے، جب بچوں کی ضرورت ہوتی اس ماں باپ کو، اس ٹائم یہ بچے جو ہے ان کو باہر نکالتے۔ تو یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ لاپرواہی ہے، کیا والدین کی ذمہ واری ہے کیسے وہ اپنے بچوں کو تربیت دے، اور کہاں پہ کوتاہی ہوتی ہے، کہاں پہ ہماری سوسائٹی میں کوتاہی ہوتی ہے؟ یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور والدین، میں پھر سے دہراؤں گا کہ کوئی بھی مذہب ہو، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کی شفقت ہوگی تب آپ آگے جاتے ہیں، لیکن اسی ماں باپ کو جب گھر سے باہر نکالتے ہیں، جب آپ گھسیٹ کے نکالتے ہیں تو اس پہ کیا بیت رہی ہوگا؟ ہم نے چاڈورا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک بزرگ جو شخص ہے وہ در درد کے ٹھوکریں کھا رہا تھا، اس کے بعد سری نگر وہ آیا ہے۔ یا بہت سارے ایسے، میری ایکسپیرینس ہے، مجھے بہت سارے ایسے بزرگ لوگ ملے، ان کا کہنا ہے کہ ہماری ایک سٹوری بنائی آپ۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو وجہ یہی ہے کہ ان کے بچے جو ہے نافرمان نکلے ہیں، بچوں نے گھر سے گھسیٹ کے نکالا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ در در کے ٹھوکرے آج بھی سری نگر کی ان سڑکوں پہ کھا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے فٹ پاتھ ہیں جہاں پہ یہ بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت، لیکن دوسری طرف سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ جموں کشمیر گورنمنٹ کی ہے، اور یہاں پہ ان کے لیے اب فیسلٹی رکھی گئی ہے، ان بزرگ لوگوں کے لیے جو در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں، تو ان کے لیے ڈے کیئر ہومز جہاں پہ دن میں جو ہے ان کی دیکھ بھال ہوگی، اور جو ہے جہاں پہ وہ باضابطہ طور ان کا رہن سہن، کھانا پینا، ان کا سب کچھ وہاں پہ ہوگا، جو اولڈ ایج ہومز ہے جن کو باضابطہ طور 24 سے لے کر 50 تک ان کی کیپیسٹی ہوگی۔ کیا والدین کی اہمیت ہے؟ کیوں یہ ڈے کیئر ہومز اور اولڈ ایج ہومز بنائے گئے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب، اس پہ ذرا بات کرنے کی آج کوشش کریں گے۔ اس موضوع پہ میرا ایک بیان پہلے بھی آ چکا ہے اور میں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ ریاست جو ہے یہ بنیادی طور پہ غالب اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے، اور ہمارے کچھ اقدار ہے، ہماری ثقافت ہے، اسلام کے تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو، ہم اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کسی اولڈ ایج
ہوم میں ان کو منتقل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزاریں، ہم اپنی زندگی گزاریں، بلکہ یہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے، اور جب وہ خصوصی طور پہ جب وہ 60-70 کے بن جائیں تو زیادہ ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ماں باپ اس وقت بچوں کے جیسے بیہیو کرتے ہیں تو اس وقت ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ میں ائمہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے ان مسلکی معاملات سے باہر آ کر مسلکی منافرت کو پھیلانے سے دور ہٹ کے ان جیسے معاملات کو لے لیں، ان جیسے موضوعات پہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس کے نتائج کتنے برے اور بھیانک ہو سکتے ہیں مستقبل میں۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ویسٹرن کلچر بن سکتا ہے یہاں پہ اس طرح؟ ابھی ہم ویسٹرن کلچر میں داخل نہیں ہو چکے ہیں۔ میں مسلمان ہوں اور بحیثیت مسلمان ہی ہمیں رہ کے زندگی گزار بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے والدین کے خلاف۔ اگر آپ نے اس طریقے کی بات کی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست سزا کا اعلان ہے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ڈومیسٹک وائلنس بڑھنے کی کچھ کارن ہیں، کچھ ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اقدار سے بالکل منہ موڑ لیا ہے، ان کی طرف کوئی توجہ ہماری مبذول نہیں رہتی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بنیادی طور پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ ویسٹرن کلچر کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں اسلام کی تقلید کرنی ہے، ویسٹ کی تقلید نہیں کرنی ہے، اور جو اچھی باتیں ہیں اسلام میں بلکہ ان باتوں کو لے کے دوسروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ یہ ہماری اسلام کی خوبی ہے، اور اس میں یہ اس کا سنہری پہلو ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اس وقت میں آپ کو کچھ توجہ کرنا چاہتا، مورل ڈیگریڈیشن، ڈرگس، یہ سب چیزیں ہیں جو اس وقت بہت ہی خطرناک ہیں، اور 5 اگست کے بعد جب یہ ایبریگیشن ہوا تو اس کے بعد نئے قانون آئے جس میں سے شراب کی دکانیں بھی کھلی، اور یہ بھی ہمارے اقدار کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہمارے نوجوانوں نسل کو ایک دوسری سمت لے جا رہا ہے۔ جب ان میں احساس نہیں ہوگا